مفتی رشید احمد خورشید صاحب، ہم سوالات کا ایک طوفان آپ کی طرف بھی لانا چاہتے ہیں، مگر کم وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم نے یہ جان لیا کہ عورت ناقص العقل ہے اس حوالے سے، مگر کچھ جسمانی تقاضے بھی ہیں، کچھ عقل بھی۔ یونیورسٹیز کالجز میں آپ دیکھتے ہیں، مدارس میں بھی آپ جانتے ہیں، واقف ہیں، بچیاں ذہین ہوتی ہیں، قابل ہوتی ہیں، اور آج کے زمانے میں جدید ٹیکنالوجی سے آشنا ہوتی ہیں۔ اور میں یہ صرف ایک دو کی بات نہیں کر رہا، بڑی میجورٹی میں ہوتی ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی چھٹیس ہوتی ہے، وہ تیز ہوتی ہے مردوں سے، تو پھر کہاں ناقص رہی؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے یہ ناقصات العقل والدین کی وجہ سے عموماً جو اشتباہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ناقص کو اردو والے ناقص کے مفہوم میں لیتے ہیں۔ اردو میں ناقص کا مفہوم ہوتا ہے عیبدار کا، یعنی جس میں کوئی عیب ہو، جس میں کوئی خامی ہو۔ عربی کی اصطلاح میں ناقصات العقل والدین کا مطلب اس میں عیب اور خامی کا ہونا نہیں ہے، اچھا، کسی چیز کی کیفیت اور کمیت، یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی میں کسی چیز سے کم یا زیادہ ہونا۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اور خود اس حدیث میں حضور نے اس کی تشریح کر دی کہ ناقصات العقل ہونے کا کیا مطلب۔ ناقصات العقل ہونے کا مطلب حضور نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ان میں سے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناقصات العقل کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، کہ جب 2 عورتیں جمع ہو جائیں گواہی دے رہی ہوں تو وہ اس کی گواہی 1 مرد کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، عقل کو آپ 2 پیرایوں میں شفٹ کر سکتے ہیں یا تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عقل ہے عقل شرعی، اور ایک ہے عقل عرفی۔ اگر عقل عرفی کی بات کی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں سمجھ بوجھ یا ہوشیاری یا چالاکی، جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں تو عورت، خود حدیث میں آتا ہے کہ میں نے عورتوں سے زیادہ مردوں کو، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بوتل میں اتار دینے والا یا اپنے سانچے میں اتار دینے والا عورتوں سے زیادہ تیز کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے حدیث میں یہ بتایا گیا کہ عورت کسی مرد کو بہت آسانی کے ساتھ غلط راستے پہ لگا سکتی ہے۔ یہ جو عقل سے مراد ہے، عقل شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے نتائج کو کتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ایموشنلی کتنا جلدی کوئی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، آپ جذبات کے کتنے جلدی تابع ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں کہاں پہ آپ نے کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، کتنے نہیں کرنے، آپ کی منصوبہ بندی پلاننگ کیا ہونی چاہیے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کو اس تصور میں، اس مفہوم میں نہیں لینا چاہیے جو اردو میں بتایا گیا۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے، یہ بالکل ایک فطری حقیقت ہے جس کو آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور گراؤنڈ ریالٹی کے بھی بالکل مطابق